ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام صحافی میں موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن. بیرسٹر صاحب، کیا صدر آصف علی زرداری موجودہ تلخ اور کشیدہ صورتحال میں مفاہمت کے حوالے سے کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کے نزدیک انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں جو جیل میں ہیں ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، اس وقت تو بار سارا گورنمنٹ پہ ہے، اور کیونکہ وہ تو جیل میں پڑا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ منت سماجت کرے کہ جی مجھے چھوڑ دو، اس کو تو اور کوئی نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے انیشیٹو لینا ہے جو بھی لینا ہے. اب جہاں تک صدر آصف کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان معاملات میں سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. میں عمران کو کہتا تھا کہ تم بے شک کہو جو مرضی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں بھائی تمہیں دل کرتا ہے کسی کو چور کہو، کسی کو جو مرضی کہو، لیکن میں کہتا تھا کہ عمران تم آصف زرداری کا لہجہ وہ اپنا لو، اور کہو اپنا کانٹینٹ نہ چینج کرو، پر یہ کوشش کرو یہ وہ لہجہ. اب آصف زرداری آپ کی بات مانی؟ ایک یہ کرشماتی انہیں اس کے بعد تو گرفتار ہی ہو رہا ہے، مانی یہ تم میرے اس کی بات ہے، تمہیں اس میں کیا؟ اچھا تو تم نے ہر پوائنٹ میں بیچ میں جانا ہوتا ہے اور بات کاٹنی ہوتی ہے. اچھا یہ متی اللہ جی یہ جو چیز ہے نا، یہ آصف زرداری میں ایک صلاحیت ہے، اور یوں ہی نہیں کہتے اس کو مفاہمت کا بادشاہ، اس میں صلاحیت ہے یہ. اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ زرداری کا کردار بنے گا. ابھی ذرا بہت الجھے ہوئے اس میں 9 مئی میں الجھایا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو اب یہ ایک چھوٹا سا یہ فالس فلیگ موومنٹ جو کی ہے، یہ ایکشن جو کیا ہے ابھی کہ جی وہ مقصد یہ ہے کہ عمران کا تعلق اور اس کی جو چینلز ہیں یا اپروچ ہے یا جو ذرائع ہیں جیل سے باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرنے کے لیے، کوئی انٹریکشن کے لیے، وہ کس طرح ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کے وکیل جاتے ہیں یا ہیئرنگ پہ آپ لوگ کچھ چند صحافی چلے جاتے ہیں، اور سارے صحافیوں کو، سارے وکلاء کو اجازت بھی نہیں ہوتی، پبلک کو اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ کیمرہ ٹرائل ورچولی، بٹ بیچ میں سے رپورٹ آپ دے سکتے ہیں، آپ فلم نہیں لے سکتے. سو کیمرہ ٹرائل ہے جہاں کیمرے کی اجازت نہیں ہے. اب وہاں اس سے اس کو اور بیکاز اس انٹریکشن سے وہ ان کے ہاتھوں سیاسی طور پہ مارا نہیں جا رہا، مر نہیں رہا. اب اس کو آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے کہ جی وہ دہشت گرد آ گئے ہیں اور وہ انہوں نے عمران خان کی سیکیورٹی کا تو تباہ کر دینا. او بھئی آپ جیل میں، اتنی بڑی جیل پہ آپ پکٹس لگا دیں، بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ بٹھا دیں. ملاقاتوں کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیکیورٹی کا مسئلہ جینوئن نہیں ہے. نہیں کوئی یہ جینوئن نہیں ہے. یہ بڑھایا بالکل اس کو کٹ آف کرنے کے لیے. یہ بہت سیاسی مقصد کیا ہو سکتا ہے کٹ آف کرنے؟ میں بتا جو رہا ہوں، عرض جو کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں متی اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا کانٹیکٹ ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ وہ ختم کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملتا ہے، آ کے وکیلوں کو مل لیتا ہے، صحافی آ جاتے ہیں، صحافیوں سے وہاں اندر بات کر لیتا ہے. اس کا بڑا چرچا، اور اس کا جو ووٹر ہے اور اس کا جو سپورٹر ہے وہ وہیں کا وہیں جمع رہتا ہے. 15 دن اس کا ذکر نہیں آئے گا، نام نہیں آئے گا، بیان نہیں آئے گا، تو خبر نہیں ہم اس کو کتنا نقصان ہو جائے گا اور یہ کتنا نیچے چلا جائے گا. اچھا یہ اس طرح نیچے نہیں جائے گا عمران. ایک اہم سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت
بڑے فیصلے کون کر رہا ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، کون؟ یار تمہیں کہلوانا ہے لفظ کا تو میں کہہ دیتا ہوں، تم نے کہلوانا ہے تو صحیح کہہ دیتا ہوں. آپ خود یہ چاہتے ہو میں آپ کے چینل میں کہہ دیتا ہوں. تو کیا آصف زرداری صاحب کو یہ سب نہیں پتا؟ درست ہے. وہ اس پہ خاموش کیوں ہیں؟ پتا ہوگا، کس طرح نہیں پتا ہوگا؟ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کر رہی ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ مفاہمت کی بات نہیں ہے. سمجھوتا، آپ کی پارٹی سمجھوتا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں، سمجھوتا نہیں کر رہی، اس کو ایڈجسٹمنٹ اس کے ساتھ کر رہی ہے. اچھا، کوئی سمجھوتا نہیں کر رہی. اور یہ ایڈجسٹمنٹ آئین کے اندر اس کی اجازت ہے ایڈجسٹمنٹ کی؟ آئین کے اندر تو کیا اجازت کیوں نہیں ہے؟ آئین کے اندر اگر وزیر اعظم کسی سے مشورہ لیتا ہے، کسی کی بات کہنے پہ چلتا ہے، وہ مشورہ لیتا ہے سوائے ججز، سوائے چیف جسٹس اور ججز کے علاوہ ہر ایک سے وہ مشورہ لے سکتا ہے. دے سرو ہم. یہ شہباز شریف مشورہ لے سکتا ہے آرمی چیف سے، کیوں نہیں لے سکتا؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا فیصلے، ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ فیصلے نہیں کر رہے، مشورہ لے رہے ہیں، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، آپ نے خود کہا. تو پھر ایسے سسٹم کا حصہ کیوں آپ کی پارٹی؟ نہیں یار، میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا؟ دیکھو مطیع اللہ، یہ تم مجھے جو کہو گے نا، جو میں نے کہہ رہا میں کہہ دوں گا. صحیح، مجھے نہیں فکر. صحیح. اپنے چینل کی فکر کرو کہ تم کہلوا رہے ہو. اور سوال تو آپ کی پارٹی پہ ہے نا، کہلوا رہے ہو، آپ کی لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ کیوں ایسے سمجھوتے کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میری لیڈرشپ کو آپ جتنا بھی خراب کرنا چاہو، میری لیڈرشپ نے تو کمال پالیٹکس کی ہے. کوئی پاکستان میں نظیر ملتی ہے کہ سیکنڈ ٹائم الیکٹڈ پریزیڈنٹ ایک شخص ہوا ہو. وہ لوگ تو مطلب حیران ہے آصف علی زرداری کی سیاست پہ، پریشان ہے. اور ادھر دیکھو دوسری طرف اس کا چہرہ دیکھو، مغموم چہرہ جو ہے آپ کا میاں محمد نواز شریف یا وزیر اعظم کا دیکھو، ٹینس ہے، ٹینشن ہے ان پہ. بیٹی اس کی چیف منسٹر ہو گئی ہے پر وہ ٹینس ہے. آپ کے خیال میں بیٹی کو چیف منسٹر نہیں بننا چاہیے تھا؟ وہ یار میں اس کا میں جواب کیا دوں؟ بننا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ تو ماں باپ اور بیٹی نے اور ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک. لیکن یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کا آپ کا تو ایشو نہیں ہے. ڈائنیسٹک پالیٹکس کا یہ آپ کا ایشو تو نہیں ہے، نہ ہی ملک کا ایشو ہے یہ. نہیں، ڈائنیسٹک پالیٹکس کا میرا تیرا ایشو کیا ہے؟ ہم نے تیرے بیٹے نے بننا یا میرے بیٹے نے بننا ہے؟ یہ انڈیا میں موتی لال نہرو واز پریزیڈنٹ آف کانگریس، اس کا بیٹا جواہر لال نہرو، اس کی بیٹی اندرا نہرو گاندھی، اس کا بیٹا راجیو گاندھی، اس کی بیوی سونیا گاندھی، اس کا بیٹا راہل گاندھی. 6 پیڑھیاں ہو گئی. اور وہ ڈیموکریسی ہے، بڑی اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے، یہ ماننا پڑے گا. اب وہ مودی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوتے، بہت سی پارٹیوں میں نہیں ہوتے.